بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ حنفی کے مطابق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد اور قضا نماز کے بعد بھی بشرطے کہ انہی 4-5 دنوں کی قضا نمازیں ہوں، چاہے بندہ مسافر ہو، مقیم ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کو ایک مرتبہ یہ کلمات تکمیرات تشریق کے ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ 3 مرتبہ پڑھیں تو افضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لیکن اگر ساتھ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو بہت زیادہ شور نہ کریں۔ مسجدوں میں عام طور پر وہ زیادہ بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، اتنی بلند آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، درمیانی بلند آواز سے پڑھنے چاہیے۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ بھی اونچی آواز سے پڑھے گی، لیکن غیر محرم تک اس کی آواز نہیں جانی چاہیے، گھر میں پڑھیں۔ اگر محرم ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ عرفہ کا دن، اسی طرح یوم النحر عید کا دن، اور بلکہ سارا ہی مہینہ یہ بڑا بابرکت ہے، بہت عظیم الشان ہے۔ اس میں انسان اللہ تعالیٰ کی عطا اور رحمت اور مغفرت کو خود روکتا ہے کچھ ایسے غلط اعمال کر کے۔ تو ان ایام کے اندر جیسا کہ لیلۃ القدر کے متعلق حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس رات میں کن کن بد نصیبوں کی مغفرت نہیں ہوتی، تو بتایا گیا کہ ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی، اور کینہ پرور، بغض رکھنے والا، کسی سے قطع رحمی کرنے والا رشتہ داروں سے، اس کی مغفرت نہیں۔ اب جس بندے کے اندر یہ اعمال ہیں برے، ان سب کو اصلاح کرنی چاہیے۔ اس میں سے جو عمل ہے قطع رحمی والا بھی ہے، ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ نافرمانی والا برتاؤ، ارتکاب اولاد کی طرف سے، بیٹیوں کی طرف سے، بیٹوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان دنوں میں بھی ناراضگی چل رہی ہوتی ہے، تو ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو جو بندہ ساری رات قیام کرے گا یا عبادت کرے گا، جو نہیں سوئے گا، عبادت کرتا رہے گا، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا۔ یوم تموت فیہ القلوب، کہ جس دن یعنی قیامت کا دن سارے کا سارے دل مر جائیں گے، اس کا دل زندہ ہوگا۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو ان دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو ہمارے اندر وہ اعمال ہیں ناراضگی والے، دوست یار آپس میں ناراض ہیں، بہن بھائی ناراض ہیں، اولاد ماں باپ سے ناراض ہے، خاوند بیوی آپس میں ناراض ہیں، تو بھائی رحمت اور مغفرت ان اعمال کی وجہ سے رک سکتی ہے، نہیں نصیب ہوتی۔ رشتہ داروں سے قطع رحمی کی ہوئی ہے تو وہ ان سے جس سے بھی جو ناراضگی ہے، قطع رحمی ہے، صلہ رحمی کرے اور رضامندی اختیار کریں۔ جو پہل کرے گا، حدیث میں اندر آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے لیے زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے، ایک صلہ رحمی کا، دوسرا تکبر سے بری ہونے کا، کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہے۔ تو جو بندہ، ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک معافی مانگتا ہے، دوسرا معاف کرتا نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے، تو خدا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی معافی مانگے تو وہ مسلمان بھائی ہے، غلطی کو جو ہے اس کی بھی کو تسلیم کرنا چاہیے، خود بھی اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے، ناراضگی کو ترک کرنا چاہیے، ماں باپ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خاوند سے معافی مانگ کے صلہ رحمی وغیرہ کر لیں۔ تو یہ دن ایسے مبارک ہیں کہ ان میں یہ ناراضگیاں، قطع رحمی اور کوئی بھی کبیرہ گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہے، بندہ چھوڑ نہیں رہا، تو اس کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں معافی مانگنی چاہیے۔ اور کوشش کریں کہ اگر ایک ہی رات ہے، کوئی مشکل نہیں، عید والی رات کو اگر جاگ کے عبادت کی جائے تو یہ فضیلت اس کو، ہر بندے کو حاصل ہو سکتی ہے۔ تو خدا را یہ ناراضگیاں جو ہے جس بندے کے درمیان بھی چل رہی ہے، تو 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھنے والا جہنم میں جائے گا۔ یہ حدیث ویسے میں اپنی ویڈیوز میں یہ گزر چکی ہے، لیکن موقع محل کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں کہ
یہ حدیث ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے قطع تعلق جائز نہیں، 3 دن کے اندر اندر صلح کر لینی چاہیے، صلح صفائی کی صورت اختیار کر لینی چاہیے، معافی تلافی کر لینی چاہیے۔ خدا نخواستہ اس دوران کوئی بھی مر گیا تو وہ سیدھا حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ تو بڑے مبارک دن ہیں، بہت اعلیٰ قسم کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بڑی عظمت ہے، بڑی قدر و قیمت ہے، حرمت والا مہینہ ہے یہ سارا ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے۔ تو اس میں کم از کم ہمیں وہ گناہ اور وہ اعمال ترک کرنے ہوں گے کہ جو ہماری مغفرت کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔